ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر مصطفیٰ چینل راج محل کو سبسکرائب کریں۔ جھوٹ کو حرام سمجھے نہیں جاتا، جھوٹ فیشن ہے، حالانکہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا حرام ہے۔ اگر کوئی مذاق میں بھی جھوٹ بولے، جیسے مثال کے طور پر کہ کوئی یہ کہہ دے اپنے بچے کو چھوٹے بچے کو 3-4 میں تمہیں سنڈے کے دن پارک میں گھمانے لے جاؤں گا، اور نہیں لے گیا، جھوٹ بولا، حرام۔ مذاق میں بول دیا وہ دیکھو عبد الرحمان آ رہا ہے، حالانکہ کوئی نہیں آ رہا، یہ بھی حرام۔ اندازہ فرمائے جس مذہب میں، اب ذرا توجہ سے میرے بھائیوں، ٹائم میرے پاس کم ہے، اگر آپ لوگ اسی طرح بات کرتے رہے تو میرا وقت، کوئی کچھ نہ کہے، کوئی کچھ نہ، تھوڑی دیر سے، بہت اچھے لوگ ہیں آپ، محبت والے لوگ، تھوڑی دیر سے، آدھے گھنٹے سے بھی کم میں گفتگو مکمل کر لوں گا، لیکن سن لے، اس لیے کہ کبھی کبھی تو آپ لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی، آپ لوگ بہت بڑے بڑے خطبہ کو بلاتے ہیں، سنتے ہیں، میں صرف اپنے دل کا درد آپ کے دلوں کے دروازے پہ اڈیلنا چاہتا ہوں، بس، اور کوئی بات نہیں۔ جھوٹ مذاق میں بھی حرام، غور فرماؤ، جس مذہب میں مذاق میں بھی جھوٹ حرام ہو، آج وہ قوم مسجد کے اندر بیٹھ کر بھی جھوٹ بولتی، سوچو۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی مومن گناہ کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں کر سکتا ہے۔ ایک بہت بڑے گناہ کا نام لیا، میں نہیں لوں گا، اس لیے نہیں لوں گا کہ لوگ آج اس کا بھی مس یوز کر سکتے ہیں۔ تو کوئی مومن گناہ کر سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ہاں کر سکتا ہے۔ کوئی مومن گناہ بھی کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ، کیا مومن جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا نہیں، جو مومن ہوگا وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ غور فرمائیں، کون کہتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ہم لوگ قادری بن گئے، برکاتی بن گئے، رضوی بن گئے، اشرفی بن گئے، وارثی بن گئے، مداری بن گئے، ہم مومن کب بنے؟ کامل مومن کب بنے؟ بڑی معذرت کے ساتھ اگر پیر و مرشد نے ٹوپی دی ہے، ہم اس ٹوپی کی کتنی عزت کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ پیر مرشد نے عمامہ دیا ہے، شجرہ دیا ہے، پیر و مرشد نے اپنا لباس دے دیا ہے، کتنی عزت کرتے ہیں، سنبھال کے رکھا ہے۔ اب کیا اس کو قبر میں لے جائیں گے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، پیر کے دیے ہوئے تحفے کی قدر ہے؟ رسول اللہ نے جو شریعت کا تحفہ دیا، اللہ کے قانون کا تحفہ دیا، قرآن جیسا عظیم تحفہ دیا، اس کی ہمارے نزدیک کیا قدر ہے؟ پیر کا شجرہ جتنا قیمتی ہے، اس سے بڑھ کر سارے پیروں کے پیر، پیران پیر کے بھی پیر محمد رسول اللہ نے تو ہمیں قرآن جیسا عظیم دستور عطا فرمایا، وہ کہاں ہے؟ وہ زندگیوں میں کہاں ہے؟ شجروں کی بالکل عزت کی جاتی ہے، کی جائے گی، ہم اس کے سبھی مخالف ہیں، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں سنیوں سے زیادہ قرآن کی اہمیت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قوم پیر کے شجرے کو اتنا جان سے زیادہ عزیز سمجھتی ہو، وہ رسول اللہ کی دی ہوئی کتاب کو کتنا عزیز سمجھنا چاہیے۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے زور اور چیزوں پہ دیا، حقائق سے ہم کہیں نہ کہیں آنکھیں چرا رہے۔ اور سن لو، اپنے زمانے کے بڑے بڑے مفتیوں کے درمیان اگر میں غلطی کروں تو یہ میری اصلاح کریں گے، اور یہ صرف دارالعلوم والے درسگاہی لوگ نہیں بلکہ خانقاہی لوگ بھی ہیں۔ سن لینا، اگر رسول اللہ کے دیے ہوئے قرآن کی قدر نہیں کرو گے تو پیر کا شجرہ قبر میں رکھنا کوئی تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ قرآن کو چھوڑ دیا، جو قوم قرآن کو چھوڑ دے اللہ کے رسول اس کے خلاف اللہ کی عدالت میں شکایت کریں گے، اللہ میری قوم نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا۔ جس کی شکایت شافعی یوم النشور میں، اس کی سفارش کون اس کی سفارش کرے گا؟ اور قرآن میں ہے کہ اللہ رب العزت جھوٹوں پر لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ حدیث پاک میں آیا
جب کوئی بندہ ایک بار جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ ایک میل دور فرشتہ ہٹ جاتا ہے. تمہارے ہم نے بڑے بڑے منجن بہت زیادہ قیمتی پیسٹ استعمال کر کے منہ کی بدبو دور کرنے کی کوشش کی. وہ جھوٹ کی بدبو جس سے فرشتہ دور ہٹتا ہے اس کے لیے کون سی صفائی کا انتظام کیا. حرام سے بچو جوانی میں 70 صدیقوں کا ثواب. نمبر 2 دوسرا حرام بد نگاہی، یعنی جن جیسے بد نگاہی سے مراد عورتوں کو بے پردہ دیکھنا. یہ بھی لوگ گناہ نہیں سمجھتے اور یہ بھی سمجھ لے جان لے کہ جس طرح مردوں کا عورتوں کو بلا عذر دیکھنا حرام ہے ویسی عورتوں کا مردوں کو بھی بلا عذر دیکھنا حرام ہے. قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں کو کہہ دو اے محبوب، اپنے غلاموں کو مومنوں کو کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. آج بد نگاہی جو حرام ہے، بلکہ حدیث پاک میں آیا کہ شیطان کے تیروں میں سے تیر ہے بد نگاہی، یعنی عورتوں پہ بدی کی نظر ڈالنا، عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنا، عورتوں پر گناہ کی نظر ڈالنا. کتنے لوگ نظروں کو بچاتے ہیں، نگاہوں کو کتنے لوگ بچاتے ہیں، کتنے لوگ حفاظت کرتے ہیں. سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہو سکے تقوی کی بات ہو سکے اگر تمہیں دودھ دونے کی ذمہ داری نہیں ہے، دودھ دونا تمہارا کام نہیں ہے، تو ہو سکے تو بکری اور گائے کے تھنوں کو بھی دیکھنے سے پرہیز کیا کرو. یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے، یہ پرہیزگاری سے زیادہ ہے. ایک بار جنید بغدادی سرکار کی بارگاہ میں جوان آ کے کہتا ہے حضرت مجھے نماز میں لذت نہیں ملتی. تو فرمایا شاید تو نے کسی زانی کی آنکھوں میں تک لیا ہے، اس لیے اللہ نے تجھ سے نماز کی لذت کو چھین لیا ہے. زانی کی آنکھوں میں تکنے سے نماز کی لذت چھین لی جاتی ہے. جو قوم رات کے 3 بجے تک زنا کی فلمیں دیکھے اس قوم کو نماز کی توفیق کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ قدرت جس سے ناراض ہوتی ہے اس سے روزی روٹی نہیں چھینتی، قدرت جس سے ناراض ہوتی ہے اس سے عبادت کی توفیق چھین لیتی ہے. مسجدوں سے دور ہونے والوں، مسجدوں سے رشتہ توڑ لینے والوں، میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کیا دن آ گئے. اقبال جیسے مفکر نے کہا تھا دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. میں پوچھنا چاہتا ہوں تم ہی تو تھے نا میرے جوانوں، تم نے یورپ کے کلیساؤں میں اذانیں پڑھی تھی، افریقہ کے صحراؤں میں اذانیں پڑھی تھی، تم ہی تھے. آپ سے پوچھتا ہوں آج تم یورپ کے کلیساؤں میں کیسے اذان پڑھو گے جس کی حالت آج اتنی گر چکی جو خود کے پیدا کیے ہوئے بچے کے کان میں اذان دینے کا علم نہیں رکھتا. وہ یورپ کے کلیساؤں میں کیسے اذان دے سکتا ہے؟ وہ افریقہ کے صحراؤں میں کیسے اذان دے سکتا ہے؟ کتنے حالات گر گئے، دین سے کتنے دور ہو گئے. آؤ سیدنا سلمان فارسی سرکار ارشاد فرماتے ہیں. حضرت سلمان فارسی کون ہے؟ اللہ اکبر، جن کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ سلمان میری امت کے زاہدوں میں سے. کیسا زاہد؟ عراق کا گورنر بننے کے بعد بھی جس نے چھت کے نیچے کبھی سونا پسند نہیں کیا، بغیر چھت ایک درخت کے نیچے عراق کا گورنر رہتا ہے. جس کا خود کا گھر نہیں تھا اسے سلمان فارسی کہتے. جس نے کبھی اپنا گھر نہیں بنایا اس کو سلمان فارسی کہتے. اللہ اکبر، وہ سلمان فارسی فرماتے دیکھو نگاہ کی حفاظت کے بارے میں سرکار سلمان فارسی کا قول سن. سلمان فارسی فرماتے میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جائے. 3 بار مرنے کی تکلیف اٹھانا میرے لیے آسان ہے، لیکن ایک مرتبہ کسی کی شرمگاہ دیکھنا میرے لیے مشکل ہے. جملے پہ غور کریں، اندازہ کریں. میری قوم کے جوانوں، جوانی میں اپنے آپ کو برباد مت کرو، ہلاک مت کرو، تباہ مت کرو. سوچو اور غور کرو. سلمان فارسی
کہتے ہیں 3 مرتبہ موت کی تکلیف اٹھانا آسان اور 1 مرتبہ کسی کی شرمگاہ دیکھنا میرے لیے مشکل. کہا کیوں؟ کہا کہ ایک بار کسی کی شرمگاہ دیکھنے پر یا خود کی شرمگاہ دکھانے پر جو عذاب دیا جائے گا وہ عذاب 3 مرتبہ موت کی تکلیف سے بھی زیادہ سخت ہوگا. اس لیے میں مرنا تو پسند کرتا ہوں لیکن کسی کی شرمگاہ کسی کے سطر کو دیکھنا پسند نہیں کرتا. یہ باتیں حیا کی وجہ سے کہنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی مگر کریں کیا؟ جیسا مریض ہے ویسی دوا تو دینی پڑے گی. وہ کون؟ سلمان فارسی جو یہ بات کہے کہ 3 مرتبہ مرنے کی تکلیف اٹھانا گوارا ہے مگر ایک بار کسی کے سطر دیکھنے پہ جو عذاب ہوگا اس کی تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے. آج کیا ہو گیا؟ زنا کی فلمیں عام ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اور اسی کی وجہ سے زنا بھی عام ہو رہا ہے. میری قوم کے جوان 16 17 سال کی عمر میں وہ سب کچھ کر جا رہے ہیں. اللہ اکبر. جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اللہ اکبر. یہی قوم کے جوان تھے, یہی مسلم جوانوں کی کیفیت تھی. اگر کوئی بندہ اپنی بیٹی کو عزت کی حفاظت چاہتا تو وہ کہتا چلو چل کر مسلمانوں کے محلے میں رہیں گے, اس لیے کہ مسلمان لوگ کسی کی بیٹی پر ہاتھ نہیں اٹھاتے, کسی کی بیٹی پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے. اللہ اکبر. یہ کردار تھا. اگر کوئی مسافر سفر کے لیے نکلتا تو اپنی بیٹی کو کسی مسلمان کے گھر رکھ کر کے جاتا کہ یہ مسلمان ہے, یہ کچھ اور تو کر سکتا ہے لیکن کسی کی بیٹی پر باپ کی آنکھ نہیں اٹھا سکتا. اور آج ہم بدنگاہی کا شکار ہیں. اللہ اکبر. سن لو, اگر بدنگاہی کا شکار ہو تو اللہ کے سچے رسول غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنی آنکھوں سے حرام کو دیکھے گا قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں جہنم کی سلائیاں پھیری جائے گی, جہنم کی سلاخیں ڈالی جائے گی. آپ مجھے بتائیں ایک اور گناہ حرام, کانوں میں ایئر فون لگا کر جو میرے جوان گانے سنتے, میوزک, گانے, موسیقی, وہ گانے جو زنا پر ابھارے, وہ گانے جو حرام پر ابھارے, وہ گانے جس میں کفریہ اور شرکیہ کلمات ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کانوں نے گانے سنے ہوں گے قیامت کے دن ان کانوں میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے. ان کا ہے ہمارے اندر طاقت, اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے. سچی توبہ کا اللہ کی طرف پلٹو. کیوں اور جوانی میں ہی پلٹ جاؤ, جوانی ہی میں پلٹ جاؤ, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو جوان ہے اللہ اس جوان کو اپنا محبوب بنا لے. اگر اللہ کا محبوب بننا ہے جوانی ہی میں توبہ. اور جن لوگوں نے جوانی میں توبہ کی وہ کیا تھی خدا نے کیا بنا دیا. اختتامیہ کے طور پہ اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہیے, اس لیے کہ بہنیں بھی پہلے عورتیں گناہ کے معاملے میں اتنی آگے نہیں تھی, لیکن برا ہو سیریلوں کا, برا ہو فلموں کا, اس نے بھی عورتوں کو بہت مسگائیڈ کیا ہے. آپ کے یہاں کی عورتیں ایسی نہیں ہیں, ہندوستان کی عورتیں ایسی نہیں ہیں, لیکن دنیا سے یہ بات ہمارے کانوں میں آ رہی ہے اور تقریر تو پوری دنیا ہی کے لوگ سنتے ہیں. اب تو ایسا ہے کہ سالی بہنوئی سے محفوظ چچا زاد بہنیں چچا زاد بھائیوں سے محفوظ, بھاوج دیور سے محفوظ. یہ فلموں کی گندگی ہے. ہنسنے کی بات ایک دور وہ تھا میرے بھائی کہ بھابھی کا چہرہ دیور پوری زندگی نہیں دیکھتے, اور بھابیاں دیوروں کے سامنے کبھی بے پردہ نہیں آتی. اور آج تو لوگ کہتے ہیں بھابھی دیور کا رشتہ تو ہنسی مذاق ہے, یہ کوئی اور مذہب میں ہو سکتا ہے, اسلام میں نہیں ہو سکتا. اسلام میں تو ہم دیور جانتے ہیں مولا علی جیسے, اور بھاوت جانتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ جیسے. ہمارے مذہب میں تقدس, ہمارے مذہب کی پوترتا ہے. کیا ہو گیا, کیا ہوا ہے میری قوم کو؟ اللہ اکبر. یہ سب گندگی
بند سیریلوں کی گندگی ہے. اپنے گھروں سے سیریلوں کا خاتمہ ہونا چاہیے. بہت شوق سے آج قوم کی بچیاں پاکستانی سیریل دیکھتے ہیں, ہندوستانی سیریل دیکھتے ہیں, اور بچیاں بہت شوق سے کہتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کے جو سیریل ہے اس میں گھریلو داستان, کوئی گھریلو داستان نہیں ہے, اس میں افیئر سکھایا جا رہا ہے, دیور بھاوچ کی گندگی کے تعلقات سکھائے جا رہے ہیں, سالی اور بہنوئی کو گندگی کی ٹریننگ دی جا رہی ہے. یہ ساری چیزوں پر آپ کی نظر ہونی چاہیے. اپنے گھروں میں اسلامی ماحول بناؤ, اپنے گھروں میں اسلامی کلچر کو رواج دو, اپنے گھروں میں تقویٰ پرہیزگاری کے ماحول کو رواج دو. آج لوگ کہتے ہیں ہم دنیا میں اسلام کا پرچم لہرائیں گے. میں کہتا ہوں اپنے گھر کی سلطنت تیرے ہاتھ میں ہے. جب تو اپنے گھر میں اسلام قائم نہ کر سکا تو محلے میں کیا اسلام قائم کرے گا میرے بھائی؟ تو دنیا میں کیا اسلام قائم کر؟ تیرے گھر میں تیری چلتی ہے, جب تو نے وہاں اسلام قائم نہیں کیا بتا. یہ بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, ان سے کہتا ہوں سن لے وہ بھی توجہ کے ساتھ. پہلے کی عورتیں کیسی تھی؟ مر جانا گوارا تھا, کسی مرد کے سامنے آنا گوارا نہیں تھی. حضرت رابعہ بصری نام سنا ہوگا. وہ رابعہ کعبہ جس کے استقبال کے لیے آیا, مشہور واقعہ, بار بار آپ نے سنا ہوگا, اگر نہیں سنا ہے تو دو جملے میں صرف اشارہ کر دو, واقعہ نہیں بتاؤں. جب رابعہ بصری حج کے لیے گئی تو کیا دیکھا کہ کعبہ رابعہ کے استقبال کے لیے آیا. تو رابعہ نے کعبہ دیکھ کے کہا اے کعبہ تو کیوں آیا؟ میں تجھے تو دیکھنے نہیں آئی تھی, میں تو یار کے دیدار کے لیے آئی. وہ رابعہ بصری ایک مرتبہ جا رہی ہے رستے سے, کسی مرد نے دیکھ لیا. رابعہ بصری کو کسی مرد نے دیکھ لیا. توجہ کریں, آج مرد دیکھ لے, مرد پکڑ لے, چوڑی پہنانے کے بہانے عورتیں اپنا ہاتھ مردوں کے ہاتھ میں دیتی. اب تو مہندی لگانے کے لیے بھی عورتیں, آپ کے یہاں ایسا نہیں ہوگا مجھے پتا ہے, لیکن بڑے شہروں میں ایسا ہے, اور ویکسین کے طور پر میں یہ باتیں پیش کر رہا ہوں. مہندی لگانے کے لیے عورتیں مردوں کے پاس جاتی ہے, اس میں تو بہت سے مسلمان بھی نہیں ہوتے, اور وہ ٹائٹ جینس پہن کے بیٹھتے کمینے جان بوجھ کر خبیث, اور وہ تمہاری عورتوں کی کوہنیاں اپنی مانڈی پر رکھتے ہیں, اور مانڈی پہ رکھ کر کے پھر دلہنوں کو مہندی لگاتے ہیں, اور کس طرح پکڑتے ہیں. میں بزرگوں کے تقدس کے خیال سے اور منبر کے احترام کے خیال سے یہاں اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا, ورنہ ہم لوگ گراؤنڈ ریئلٹی کے لوگ ہیں, زمینی حقائق کے لوگ ہیں. ہم دنیا کے چاہے آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے کی بات کرنے سے پہلے زمینی حقائق کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. غور کر لیں, اچھی طرح غور کر لیں. تمہاری غیرت کہاں کرتی ہے جب تم غیر مسلم لڑکوں کے پاس اپنی بیٹے کو مہندی کے نام پہ بیچتے. دلہن کو اس کا شوہر بعد میں لگاتا ہے, پہلے وہ مہندی لگانے والا اور چوڑی پہنانے والا تمہاری بیٹیوں کو, تمہاری بچیوں کو اور تمہاری ہونے والی بہوؤں کو ہاتھ لگاتا ہے, اور اس کے بعد مہندی والا ہاتھ لگا کے کچل چکا, چوڑیاں والا ہاتھ لگا کے کچل چکا, پھر رہی صحیح کسر وہ کیمرہ مین پوری کر لیتا ہے جو ویڈیو شوٹنگ کے موقع کے لیے آپ کے گھروں کی شادی میں آتا ہے. وہ باضابطہ طور پر لڑکیوں کو ہاتھ سے ٹرین کرتا ہے, اس طرح ہاتھ رکھو, ہاتھ لگا کے اس طرح دوپٹہ رکھو. کہاں جاتی ہے غیرت؟ اللہ کے رسول نے ایسے مردوں کے بارے میں کیا کہا؟ اللہ نے جنت میں لکھ رکھا ہے کہ جنت دیوسوں پہ حرام کر دی تھی, جنت دیوسوں پہ حرام کر دی گئی. پوچھا یا رسول اللہ جہنمی کون ہے اور دیوس کون ہے؟ تو فرمایا جس کے گھر کی عورتوں کے ساتھ یہ سب کیا جائے اور وہ چپ رہے, وہ دیوس ہے, دیوس. ارے تمہارے کلیجے کو کیا ہو گیا مسلمانوں؟ ایک دور وہ تھا کہ غیرت کی وجہ سے مسلمان اپنی بیٹی کے صرف دیکھ لینے والے کو برداشت نہیں کرتا تھا, اور آج مہندیوں کے نام پہ, چوڑیوں کے نام پہ, بیوٹی پارلروں کے نام پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کہاں ہے, کہاں ہے کہ دیوسیت تمہیں برباد کر رہی ہے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رابعہ بصری کو ایک مرد نے صرف دیکھ لیا, اللہ کا خوف اتنا طاری ہوا کہ اللہ کے خوف سے رابعہ زمین پہ گر گئی اور ہاتھ ٹوٹ گئے. ہاتھ ٹوٹا تو کہا اللہ میرا شکر ہے,
جس عورت کو کوئی مرد پاک کی نظر سے دیکھے تو اس کو یہ دکھ ضرور ملنا چاہیے. حالانکہ اس میں رابعہ کا کیا قصور تھا؟ حضرت رابعہ کا کیا قصور تھا؟ لگے ہاتھوں میری قوم کی جوان بیٹیوں سے بات کرتا. آج کل اگر فلم دیکھتے ہوئے، سیریل دیکھتے ہوئے، ناول پڑھتے ہوئے بے باک لڑکے اگر کسی لڑکی کو افیئر کا، ناجائز محبت کا آفر کرتے ہیں تو لڑکیاں جلدی پگھل جاتی ہیں اور اس کو فیشن کا نام دیا جاتا ہے. قوم کی بیٹیوں سنو، آج تو بیٹیاں منکرین اسلام کے ساتھ بھی افیئر کر رہی ہیں. رشتے فیس بک پہ طے ہو رہے، رشتے واٹس ایپ پہ طے ہو رہے، رشتے انٹرنیٹ پہ طے ہو رہے. میری بہنوں، انٹرنیٹ پر تو چپل منگانے والا کا دل بھی مطمئن نہیں رہتا. پتہ نہیں میں نے جو پسند کیا ہے وہی بھیجے گا کہ دوسری بھیجے گا. ذرا غور فرمائیں، جب انٹرنیٹ پر آئی ہوئی چپل کا دل مطمئن نہیں ہوتا تو انٹرنیٹ پر لوگ رشتے کیسے طے کر لے رہے؟ مجھے حیرت اس بات پر. پھر ہاتھوں کی مہندیاں بھی نہیں چھپتی اور طلاق کی نوبت آتی ہے. شریفوں کے رشتے انٹرنیٹ، یوٹیوب اور فیس بک پہ طے نہیں ہوتے. اور قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں کہ افیئر میں جو عشق کے نام پہ ناجائز رشتے تمہیں دیے جاتے ہیں، ناجائز محبت میں تمہیں بلایا جاتا ہے، تو یہ درندے، یہ وحشی، یہ بے حیا اور بے غیرت لڑکے بھوروں کی طرح ہے. جیسے بھورا ایک بار پھول کا رس چوس کر دوبارہ پھر پھول کی طرف رخ نہیں کرتا، تتلیوں کے پان کی طرح ان کی شرارتیں ہیں. جیسے تتلیاں ایک مرتبہ پھول کا رس چوس کر دوبارہ ادھر منڈاتی بھی نہیں، ایسے ہی یہ نوجوان چھوکرے فلمیں دیکھ کر، گندی فلمیں دیکھ کر محبت کے نام پہ زنا کی طرف تمہیں لے جاتے ہیں. آؤ، وہ جو بات کرنے چلا تھا، کیا عورتیں تھی، کیا بیٹیاں تھی، کیا مقدس ہستیاں تھی. ایک لڑکی، ایک جوان لڑکی، بلکہ جوانی میں ابھی اس نے قدم رکھا تھا، بہت چھوٹی سی عمر تھی، 13-14 سال کی عمر کی وہ لڑکی تھی. کیا بیٹیاں تھی، قابل رشک. ان کے ذکر سے آج بھی نگاہوں میں تقدس پیدا ہوتا ہے. 13-14 سال کی بیٹی ہے. ماں نے کہا بیٹا چلی ذرا بازار چلی جا اور فلاں سامان لے کر بازار جا، تھوڑا سامان لے. علامہ عثمان ابن شاکر لکھتے ہیں کہ ماں نے کہا کہ جا اور کچھ سامان لے کر. 13-14 سال کی لڑکی وہ بازار کیا گئی. ایک جوان لڑکا، وہ بھی 16-17 سال کا، بہت عمر اس کی بھی نہیں تھی، 16-17 سال کا وہ جوان، وہ بازار آیا اور آنے کے بعد اس جوان نے اس لڑکی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، یہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے، کتنی حسین ہے. یہ بات اگر آج ہمیں کوئی کہتے ہیں ڈھیر ہو جاتا ہے. یہ سب جھوٹی تعریفوں سے متاثر نہ ہوا. کوئی سفید چمڑی خوبصورت نہیں ہے. جو چمڑی نے جہنم میں جلنا ہے وہ کب سے خوبصورت ہونے لگی. خوبصورت چمڑی تو وہ ہے جو جہنم کی آگ سے محفوظ ہے. اور کون سی چمڑی جہنم کی آگ سے محفوظ ہے وہ ابھی کسی کو پتہ نہیں چل سکتا. یہ تو جب تک کہ فیصلہ نہیں ہو جاتا قدرت کی طرف سے، اس وقت تک کوئی نہیں کہہ سکتا. اس لیے اللہ سے ڈرتے رہتے. لڑکی کو اس جوان لڑکے نے جو 16-17 سال کا جوان، ابھی جوانی میں اس کی شروعات ہوئی تھی، اس جوان نے کہہ دیا کتنی خوبصورت ہے تو، اور تیرے پورے وجود میں تیری آنکھیں کتنی خوبصورت، جی چاہتا ہے تیری جھیل سی آنکھوں میں ڈوب جاؤ. جوان نے کہنے کو تو کہہ دیا. لڑکی نے غیرت سے کہا میری خوبصورتی میں سب سے زیادہ تجھے میری آنکھیں اچھی لگی نا؟ اس نے کہا ہاں، کیا حسین ہے تیری آنکھیں، غزال سی آنکھیں، نرگس سی آنکھیں، جھیل سی آنکھیں، کتنی خوبصورت ہے تیری آنکھیں. اس لڑکی نے غصے اور غیرت کے ملے جلے جذبات پہ کہا رک 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 ابھی تیرا علاج کر. وہ جوان وہی ٹھہر گئے. لڑکی گئی اور چند منٹوں کے بعد ایک بوڑھی کنیز آئی. اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ کش اور وہ ڈھکا ہوا تھا کپڑے سے. آنے والی کنیز نے کہا اے لڑکے تو ہی وہ جوان ہے نا، تھوڑی دیر پہلے کسی لڑکی کے حسن و جمال اور اس کی آنکھوں کی تو نے تعریف کی. ہاں میں وہی جوان ہوں. کہا اس لڑکی نے
کہ تمہیں تحفہ بھیجا ہے. وہ جوان سمجھ گیا پہلی ہی محبت کامیاب، پہلی ملاقات کامیاب، لیکن جیسے ہی اس نے تشت سے کپڑا ہٹایا حیران رہ گیا. ایک چٹھی تھی اور خون آلود کٹی ہوئی آنکھیں، کٹی ہوئی آنکھیں خون آلود تشت میں رکھی ہوئی، اور ساتھ ایک چٹھی اٹھا کے پڑھا تو لکھا ہوا تھا، اے جوان میری آنکھیں تجھے خوبصورت لگی ہے نا، اس لیے میں نے یہ آنکھیں کاٹ کر تجھے بھیج دیا. یہ کٹی ہوئی آنکھیں لے لے اور مجھے بھول جا، دوبارہ مجھے کبھی یاد مت کرنا. وہ آنکھیں جو مردوں کو میری طرف متوجہ کر کے مجھے پاپ میں مبتلا کریں، ایسی آنکھیں میں اپنے ماتھے پر کبھی رکھنا پسند نہیں کر سکتی. میں اندھی بن کر تو رہنا پسند کر سکتی ہوں، مگر بے حیا اور بے غیرت بن کر کے رہنا پسند نہیں کر سکتی. اس جوان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی اور اس جوان نے سوچا یا اللہ میرے چند جملوں کی وجہ سے ایک لڑکی کی آنکھیں چلی گئی، وہ نابینا ہو گئی، وہ اندھی ہو گئی، کون اس سے شادی کرے گا، کون اس کو بیوی بنائے گا، کون اس سے نکاح کرے گا. چلو اللہ سے توبہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے. وہ جوان گھر آیا بوجھل قدموں سے، پوری رات تڑپتا رہا، روتا رہا، معافی مانگتا رہا. کسی کہنے والے نے بہت اچھا جملہ کہا ہے، دل دکھاتے ہیں مخلوق کا اور توبہ کرتے اللہ کی بارگاہ میں. حالانکہ قدرت تو قانون بنا چکی ہے کہ جب تک میرے بندے معاف نہیں کریں گے حق تلفی کرنے والوں کو میں بھی معاف نہیں کروں گا. لیکن وہ جوان سوجھ بوجھ والا تھا، اس جوان کی کوئی بے ادبی نہیں کر رہا، اس کی انداز بیاں ایسا ہے، ورنہ تصور میں بھی کہ اس جوان کی بے ادبی نہیں ہے. وہ جوان میرے سر پر، میری آنکھوں پر، میرے دل پر، میرے قلب پر، میرے جگر پر اس کی نالین کا نقش، لیکن اللہ اکبر رات پر روتا رہا، توبہ کرتا رہا. صبح ہوئی، دل میں خیال آیا اے جوان دل دکھانا مخلوق کا اور توبہ کرنا رب کی بارگاہ میں، چلو اس سے بھی تو معافی مانگ لیں، اس سے بھی تو معافی طلب کر لیں. اور وہ جوان جب گیا اس لڑکی کے محلے میں تو کیا دیکھا کہ پورا محلہ غم میں ڈوبا ہے اور لوگ کسی جنازے کو پورے عزت اور احترام کے ساتھ اٹھا رہے ہیں. پورے محلے کو روتا دیکھا. اس جوان نے کہا کس معزز ہستی کا انتقال ہو گیا کہ پورا محلہ غم میں ڈوبا ہوا ہے، ایک گھر نہیں پورا محلہ. تو کسی نے کہا پتا نہیں کون من چلا، پتا نہیں کون دیوانہ تھا، ہمارے محلے کی بیٹی کل صبح بازار گئی، اس کی آنکھوں کی کسی نے تعریف کیا کر دی، غیرت کی وجہ سے اس بیٹی نے آنکھیں کاٹ کے اس کو بھجا دیا، اور غیرت کی وجہ سے آنکھیں تو کاٹ لی لیکن برداشت نہ کر سکی، دن بھر تڑپتی رہی، رات بھر تڑپتی رہی، آنکھوں کا کاٹنے کا دکھ اس سے برداشت نہ ہوا اور صبح ہوتے ہوتے اس بیٹی کا انتقال ہو گیا. ہماری غیرت مند بیٹی نے آبرو بچانے کے لیے اپنی جان تک دے دی، مر گئی، وہ دنیا چھوڑ دیا اس نے. اس جوان نے کہا اے جوان تیرے چند جملوں نے صرف کسی کی آنکھیں نہیں بلکہ کسی کی جان تک لے لی ہے. ایک قوم کی بیٹی نے صرف آنکھیں نہیں کھویا بلکہ تیرے چند جملوں کی وجہ سے اس نے تو جان کھو دی ہے. مر گئی ایک قوم کی بغیرت بیٹی، ایک باغیرت بیٹی مر گئی ہے قوم کی. اے جوان تیرے کیا کر دیا، احساس احساس احساس. پھر اس جوان نے جو 16-17 سال کا جوان تھا اس نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی، مولا میرے چند جملوں سے کسی کی آنکھ جا سکتی ہے، کسی کی جان جا سکتی ہے، اب میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی میں کوئی عورت کا کسی مرد کو بھی نظر بھر کے نہیں دیکھوں گا. اور پھر توبہ کے بعد وہ جوان ایک مرشد کی تلاش میں تھا اور اس جوان کو مرشد ملا تو سید السادات خاتم الولایات سیدنا علی ابن ابو طالب جیسا مرشد ملا. اور پھر وہی جوان دنیا میں امام حسن بصری کے نام سے مشہور ہو گئے. اور اسی حسن بصری کو پھر وہ مقام ملا کہ رسول اللہ کا معراج والا جبہ جو رسول اللہ نے مولا علی کو دیا تھا، وہ جبہ مولا علی نے امام حسن بصری کو عطا فرمایا. سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ نقشبندیہ، یہ
تینوں سلسلے اگر مولا علی پہ جا کے ملتے ہیں تو اس کے دو واسطے ہیں، ایک تو امام حسین کی ذات ہے اور دوسرے سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہے جوانی میں توبہ کی برکت، یہ ہے جوانی میں توبہ کی عنایت۔ اس لیے میرے جوانوں، آؤ صدق دل سے ہم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اپنے آپ کو بدلیں، زندگی میں انقلاب پیدا کریں، ورنہ یاد رکھیں یہ جوانی آئی ہے چلی جائے گی، بڑھاپے میں پچھتاؤ گے۔ اور جو جوانی میں پاپ اور جرم کرتے ہیں اللہ ان کو اتنا دردناک بڑھاپا دیتا ہے، اتنا ذلیل بڑھاپا دیتا ہے، وہ بستروں میں چھپ چھپ کے روتے ہیں لیکن بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، کوئی پوچھتا نہیں۔ حتیٰ کہ جوانی میں پاپ کرنے والے بڑھاپے میں بھیک مانگتے ہیں تو قدرت ان کو بھیک بھی نہیں ملنے دیتی۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی بغداد کے بازار سے گزر رہے تھے، ایک بڈھا بھیک مانگ رہا تھا، بغداد والے اس کے کٹورے میں بھیک بھی نہیں ڈال رہے تھے، تو کسی نے کہا مرشد بغداد والے اتنے سخت دل ہو گئے کہ اس بڈھے کو بھیک بھی نہیں دیتے۔ تو مرشد جنید بغدادی نے فرمایا تھا کہ شاید اس نے جوانی میں پاپ کیے ہوں گے، اس لیے اللہ نے اس کو اتنا ذلیل بڑھاپا دیا۔ اور جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ سرکار جنید بغدادی کا اندازہ صحیح تھا۔ اس لیے جوانی کی یہ خوبصورت راتیں چلی جائے گی، جوانی کی یہ رنگین سی راتیں چلی جائے گی میرے بھائیوں، اے میرے جوانوں، پھر ایک رات قبر کی رات ہوگی، اسی جسم کو سڑنا ہے۔ جوانی میں پاپ کرنے والوں، پاپ کرو گے تو یہ جسم قبر میں سڑے گا، بدبودار ہوگا، اس کو قبر کی مٹی کھائے گی، اس کو قبر کی مٹی کھائے گی، اس میں کیڑے چلیں گے، یہ آنکھیں بہے گی۔ یہ بددعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ باتیں حدیث کی آئی ہیں، یہ باتیں روایتوں میں آئی ہیں، یہ باتیں مشاہدے کی ہے۔ قبروں میں مٹی پگھال دے گی جسم کو۔ سوچو تو صحیح، جو جسم مچھر کا ڈنگ برداشت نہیں کر سکتا، جو جسم مکھی کا ڈنگ برداشت نہیں کر سکتا، جوانی میں جب اس کو کیڑے پڑیں گے، اس جسم میں کیڑے پاپ کرنے والوں کیڑے، تو کیسے برداشت کرو گے؟ کون بچائے گا؟ سفید کپڑے پہن کر اسمارٹ بننے والوں، چہرے پہ گانے حسن بن کر مل کے خوبصورت بننے والوں، کاسمیٹک آئٹم کا استعمال کر کے حسین بننے والوں، کاسمیٹک آئٹم کے استعمال کو میں منع نہیں کرتا، اگر حرام نہیں ہے تو خوبصورتی کے لیے استعمال کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھو دنیا میں چمڑی کو چمکا کے کیا ملے گا؟ اگر پاپ کر رہے ہو تو اسی خوبصورت چمڑی کو قبر کے کیڑے کھائیں گے۔ اس لیے توبہ کر لو، سدھر جاؤ، بدل جاؤ، تبدیل ہو جاؤ، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو۔ اگر جوانی میں خدا کو منا لیا تو قبر کے کیڑے تو دور کی بات ہے، انشاءاللہ تمہارا کفن بھی میلا نہیں ہوگا اور دنیا کہنے پہ مجبور ہو جائے گی زمین میلی نہیں ہوتی، زمین میلا نہیں ہوتا، محبت کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محفل جاری رہے گی، آپ تشریف رکھیں، محفل کے تقدس کو قائم